آزاد بھائی، اگر ہم فتح مکہ کے واقعے کی طرف دیکھتے ہیں اور جس طرح کا رویہ مشرکین سے اپنایا گیا، یہ اپنے آپ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی، ان دونوں سے انسانیت سیکھنے کی بہترین تاریخ ملتی ہے، بے شک۔ اور ایسی تاریخ آج تک کسی نے رقم نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب بد عہدی کی گئی، جب عہد شکنی کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وضو کر رہے تھے، اور آپ کے سامنے جب شکایت لگائی گئی کہ ہم پہ تو حملہ ہاور ہو گئے اور ہم تو اپنے عہد و پیمان پر تھے، پر انہوں نے عہد شکنی کی، اب کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب اللہ کا حکم ہے، چلو۔ تو 10,000 لشکر جرار لے کے آپ وہاں پہ چلے۔ آپ کے دائیں جانب حضرت ابوبکر تھے، بائیں جانب اسعد بن زرارہ، اور آپ نے 5,000 کو ڈیوائیڈ کیا مختلف حصوں میں، اور 5,000 کی قیادت کرتے ہوئے خود گئے۔ جب آپ پہنچے قریب تو پھر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے ساتھ آپ نے کہا خیمے دور دور لگاؤ تاکہ روشنیاں آگے ان کو نظر آئے، چونکہ مکہ وادی پر ہے، اور وہ دیکھیں کہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، بنو زراع۔ اور بنو زراع کے تو لوگ اتنے نہیں تھے، لیکن چونکہ اب یہاں پر حکم ہو چکا تھا، تو اسلام کا لشکر صبح فجر کے قریب ابو سفیان، حضرت عباس کی گرفت میں وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پناہ چاہیے، اب تو لشکر آ چکا ہے، اب تو یقیناً وہ سارا حساب چکانا پڑے گا جو ہم نے کیے ہیں، جو ہم نے ظلمتیں کی، جو ہم نے کفر ڈھایا، جو ہم نے قیامت ڈھائی اور زیادتیاں کی، اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ عرب کو معلوم تھا کہ جب عرب بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ جب وہ عہد شکنی ہوتی ہے تو اس کے خلاف پھر جب حملہ ہوتا ہے تو اس میں کیا سزائیں مرتب ہوتی ہیں، اور پھر جب بادشاہ آ کر پھر مکہ پر حملہ ہوگا، اور پھر وہاں پر جتنی بھی اقوام ہیں، پھر وہ کوئی اور بھی نہیں ہے، وہ ہیں جو مکہ کی پیدائش اور مکہ ہی سے ہی وہ مکہ بدر کر دیے گئے تھے، اور آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کہہ رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چابیاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مدینہ مکہ میں نہیں آ سکیں گے ہمارے ہوتے ہوئے، آپ بیت اللہ کو نہیں چھو سکتے ہمارے ہوتے ہوئے۔ آپ کو عبادت سے تو نہیں روکا گیا، آپ تو عبادت کرتے تھے اور سب اپنے اپنے طور طریقوں پہ کرتے تھے۔ اصل جو مقصود تھا کہ یہ لا الہ، یہ ایک خدا کا یقین، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے سب کو جمع کیا، جس میں ابو جہل بھی تھے، آپ نے سب کو جمع کیا تھا جب آپ اسلام کی تبلیغ مکہ سے آپ نے شروع کی، تو آپ نے کہا کہ اگر میں گواہی دوں کہ اس سمت سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو تم مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو کہا پھر کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو سب سے پہلا پتھر ہی ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل کیا کہنے لگے آپ آسمان پہ چلے جائیں، اپنے ساتھ 2 فرشتے ساتھ لائیں، اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے، اور ایک کے ہاتھ پہ سٹامپ پیپر ہو، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اتنے سنگ دل لوگ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، لوگ چھتوں پہ دیکھ رہے تھے، وہ عالم کیا تھا 20 رمضان المبارک کو۔ آپ کے عجز آج تک تاریخ 20 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کرتے کرتے تھک گئے کہ آپ کس طرح اونٹی کی کوہان کے ساتھ اپنا سر لگا کے جب مکہ میں داخل ہوئے، اور اسی قصوہ اونٹنی پہ آپ نے طواف شروع کیا، اور وہاں سعد بن عبادہ جو لشکر کے امیر تھے، انہوں نے نعرہ لگایا، اور جذبات تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو گرم دن ہے، آج تو خون بہے گا۔ اللہ کے نبی نے آواز سنی اور قریب آئے، کہا سعد نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو سعد غصے والے تھے، ابوبکر آئے، یا رسول اللہ سعد غصے والے ہیں، آپ جھنڈا ان سے لے لیں، کہیں وہ تلوار میں تیزی دکھائیں اور وہاں پر قتل شروع ہو جائے تو لہٰذا بہت نقصان ہو جائے گا، جس طرح آپ نے حکم دیا ہے۔ جو
عزم لے کے آپ مکہ پہ آئے ہیں، آپ کا مقصد چڑھائی کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد ڈھیر کرنا نہیں تھا، ورنہ کر دیتے۔ تو جب ان سے جھنڈا لینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے بیٹے کو بلاؤ قیس کو، اب ان سے جھنڈا میدان جنگ میں لیا جائے گا تو انہیں تکلیف ہوگی، ان سے نہیں، اب جھنڈا بیٹے کو دیں گے تو تھوڑی سی تکلیف کم ہوگی کہ بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ تو وہ اسلام کا جھنڈا ساتھ کے ہاتھ میں، تو کہا ابا جان جھنڈا چاہیے، کہا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ کہا مجھے کوئی نشانی بتاؤ، کیا نشانی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے جھنڈا لینے کو کہا؟ تو وہ گئے یا رسول اللہ ابا تو نشانی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی پگڑی اتاری اور یوں دی کہ یہ ان کے پاس لے جائے۔ وہ پگڑی کو دور سے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا امامہ ہے، بوسہ دیا اور فرمایا قیس یہ جھنڈا میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور پھر وہ دن تاریخ میں اس قدر رقم ہوا سدرہ جی کہ آج تک اہل اسلام کو فتح مکہ پر جو فخر ہے، اور اہل کفر بھی کہتے ہیں کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اصل نام دیا، اخلاق کا وجود اسی دن قائم ہوا جب آپ نے جریر بن سراقہ ایک صحابی ہیں، ان کو لشکر کے پیچھے کیا ہوا تھا کہ دیکھو اس لشکر کے پیچھے آنا، کہیں راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوں گے، کہیں کوئی جانور ہوگا، کہیں کوئی بچے ہوں گے، ان کا خیال رکھنا، یعنی ایک درخت کو بھی بے معنی نہ کاٹا جائے یا نقصان نہ پہنچایا جائے، ایک درخت کی حد تک یہ حکم دیا۔ تو جب یہ اخلاق کریمہ ان سنگ دل لوگوں نے دیکھے جن پر دنیا نے جو اچھا ان کی، یعنی ایک لمحے کے لیے ہم امیجن کریں نا کہ عرب کی تاریخ، جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر کوئی صلح ہو، کوئی معاہدہ ہو، اس کی پاسداری نہ کی جائے، تو پھر عرب میں یہ تو رواج ہے کہ یہ سالہ سال صدیوں تک جنگ لڑتے ہیں، اور جنگ بھی اس طرح لڑتے ہیں کہ جس جگہ کو یہ ڈسٹروائے کرنا چاہیں، جس کو ڈسٹرکٹ کرنا چاہیں، وہاں نہ آدم کی ذات، وہاں پہ جانور تو کیا، وہاں پہ کوئی وہاں کے کنویں خراب کر دیے جاتے، وہاں کے تمام عمارتوں کو ڈھا دیا جاتا، وہاں کے جانوروں کو، مویشیوں کو نقصان پہنچایا جاتا۔ تو عرب اسی ذہن سے اب اپنی شکست کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، مینٹلی ریڈی تھے۔ لیکن جو صلح رحمی اور جو اخلاق رحمت للعالمین کا تھا، جس کا ذکر ابھی آزاد بھائی کر رہے تھے، اس کی رہتی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس نے دلوں کو موم کر دیا، اور وہ جو بدترین دشمن تھے اسلام کے، وہ بھی اس کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اور آج رات سے ہماری وہ جستجو بھی شروع ہو جائے گی تاک رات کو پانے کی، شب قدر کو پانے کی۔ تو آئیے اس حوالے سے علامہ صاحب سے پوچھا، علامہ بھائی کیا کہیں گے کہ یہ 10 روز اب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کریں؟ بے شک میں ایک دعا سے شروع کروں، اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحیم، اللہم صلی ولیک الحجۃ ابن حسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائی فی هذا السعد فی کل ساعت ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعینہ تسقون ارضک تحوت توفیق طویلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ 10 دن کیسے شروع کیے جائیں، پہلے تو آزاد بھائی نے اچھی گفتگو کری، اس کا بھی جواب تھا میرے پاس بہت اچھا لگتا ہے جب کچھ صاحب نے قابل آدمی نے پڑھا لکھا تو مزہ آتا ہے گفتگو کرنے میں۔ تو یہ 10 دن جو آپ نے بتایا کہ 10 دن ہیں، 10 دن میں جتنے آپ خدا کے قریب ہو سکیں، جتنی عبادت کر سکیں، جتنا اچھے سے اچھے کام کر سکیں، وہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، ایک بات۔ دوسری بات میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو فتح مکہ جو ہے، جب رسول نے جب فتح مکہ جب کیا اور کرنے کے بعد جب آپ خانہ کعبہ کو پہلا سلام کرنے آئے، تو جیسے سلام کرنے آئے تو رسول خدا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال جا کے اذان دو۔ جی، تو بلال کو کہا جا کے اذان دو، تو لکھنے والوں نے لکھا کہ بلال کی زبان میں لکنت تھی، لہجہ صحیح تھا، تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو اس گھرانے کی خاک چھانے تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس نے فطرس کو لمحے میں پرہتا کر دیے۔ یہ گھرانہ وہ ہے جس نے راہب کو 7 بچے عطا کر دیے، اور راہب وہ ہوتا ہے، کلندر وہ ہوتا ہے، فادر وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کرتا۔ تو راہب کو 7 بچے عطا کر دیے، اور جس طرح راہب کو 7 بچے عطا کر دیے، اسی طرح اس سے کہا کہ گھر جاؤ، تمہاری بیوی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر کہا کہ جب مجھ سے مانگتے ہو جھولی اتنی چھوٹی لے کے آتے ہو، اگر تم مجھ سے مانگتے تو میں قیامت تک تجھے عطا کرتا رہتا۔ تو بلال کو جو اذان روکی گئی، زبان کی لکنت کی وجہ سے نہیں روکی گئی، جی، ایک بات، اس کے لہجے یا تلفظ کی وجہ سے نہیں روکی گئی، وہ نماز میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا تھا۔
اس لیے اس کو نماز اذان سے روکا گیا اور نبی سے کہا گیا کہ اس سے کہیں کہ اذان نہ دے، اس نے اذان نہیں دی۔ شہیدی بھائی آج کے موضوع پہ دوبارہ آتے ہیں۔ آزاد بھائی مجھے بتائیں کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ آخری عشرے کی پہلی طاق رات، آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم میں سے جستجو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب کی آرزو ہوگی طاق رات شب قدر کو پانے کی، سب سے مسنون طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، کوئی دعاؤں کا؟ لوگ شب قدر میں سورہ قدر کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، کیا اس کا بھی اشارہ دیا گیا ہے؟ سدرہ جی، لیلۃ القدر ہماری زندگیوں میں کئی دفعہ آیا ہوگا اور کئی دفعہ گزرا ہوگا، جی، لیکن کچھ لوگ تھے، جس طرح شاعر نے کہا کہ میں تجھے ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں، تو اللہ کی تلاش میں معتکف، اللہ کی تلاش میں عبادت گزار، چاہے وہ سحر افطار کی دسترخوان ہی پہ کیوں نہ ہو۔ اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے زمانے میں لوگ 90% دین پہ چلے، 10% نہ چلے، یہ خسارے میں ہوں گے، اور میرے بعد جو زمانہ آئے گا وہاں لوگ اگر 10% دین پہ چلیں گے اور 90% نہیں چلیں گے، یہ 10% دین پہ چلنا ان کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ مومن کا عمل اتنا بڑا نہیں ہوتا، نیت زیادہ بڑی ہے، اور نیت کا اثر عمل پہ پڑتا ہے، عمل کا اتنا اثر نیت پہ نہیں پڑتا، نیت کا اثر عمل پہ زیادہ پڑتا ہے۔ تو سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے، اور چونکہ آج کے دن کے بعد جو ایام ہے ہر دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ سوال ہر دن کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ 21 کو ہو، 23 کو ہو، 25 کو ہو، 27 کو ہو یا 29 کو ہو۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ لیلۃ القدر پا بھی لی، لیکن اگر کچھ چند ایسی چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہیں تو لیلۃ القدر پا کے بھی ہم نے نہ پایا، جس میں ہے کہ وہ شاحن جو دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی، اور دل میں ویر رکھنے والا اور رشتے اور ناتوں کو توڑنے والا، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ان 4 چیزوں میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے لیلۃ القدر تو نہ رہی، چاہے حدیث میں آتا ہے وہ میزاب رحمت کے نیچے کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو اور وہاں چیخ چیخ کے کیوں پکار نہ رہا ہو، جب تک کہ یہ 4 چیزیں اگر اس میں ہوں گی تو اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی۔ تو اب یہ آج کا دن جو 20 کا ہے، جس میں فتح مکہ ہے، جس کل کا دن حضرت علی کی شہادت کا ہے، تو یہ 2 بہت اہم دن، چونکہ یہاں ہم جہنم سے خلاصی کا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا نا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، جبریل کی بد دعا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے آپ کو اہل جنت نہ بنا سکے، تو یہاں ضروری یہ ہے کہ بالخصوص اپنے دل کو صاف کیا جائے، اپنے دل کو دھویا جائے میل سے، کچیل سے۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے مغالطوں میں انسان رہتا ہے، کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر، اگر کشتی پانی میں آئے تو پھر کشتی نہیں چلے گی، چلنا دنیا میں ہی ہے، لیکن دنیا کو اتنا قریب نہیں لے کے آنا ہے کہ دنیا میں ہی ہم غرق ہو جائیں، اور یہ تو پڑھی اس چیز کے لیے ہے۔ تو عبادات میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو عبادت ہے، تراویح اپنی جگہ پر ہے، ختم القرآن اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے ساتھ اعتکاف جو آج شام سے لوگ بیٹھیں گے، خواتین بیٹھیں گی، مرد حضرات بیٹھیں گے، بالخصوص ہماری کمیونٹی کی یہ ایک چیز بڑی خوبصورت ہے جو چاند رات پاکستان میں منائی جاتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں منائی۔ آپ نے دنیا دیکھی ہے سدرہ جی، جو عید پاکستان میں ہوتی ہے وہ دنیا میں نہیں۔ اچھا، جو لیلۃ القدر پاکستان میں ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی، اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ کر دے، جو ایک خضوع جو کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے، اسلام کے نام پہ بننے والا واحد ملک ہے دنیا کا، اور جس کا وجود ہی 27ویں شب کو ہے، جس رات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ آزاد بھائی، آپ نے پوری دنیا کی بات کی، ہم دنیا میں کتنے ممالک میں جاتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہاں کا رنگ روپ دیکھتے ہیں، برف دیکھتے ہیں، بارش دیکھتے ہیں، لیکن میں ہر ایک سے کہتی ہوں کہ بارش کی پہلی بوند کے ٹپکنے سے ہی جو خوشبو ہماری مٹی سے آتی ہے، وہ پوری دنیا میں کہیں آپ کو وہ خوشبو نہیں آتی۔ بہت، اور یہ وطن سے وفا کرنے کی، وطن سے محبت کرنے کی، بالخصوص آپ نے مشاہدہ کیا، بالخصوص آپ نے اس چیز کو پردیس میں جا کے دیکھا، اور یہ حسن زن اپنے ملک کے لیے آپ کا آج ہے، تو میں آج فخر سے کہتا ہوں کہ آپ جیسی بہن اس ملک کے لیے، بالخصوص آج نیوز کے لیے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ جس طرح آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کے 20 دن
اور ایک ایجوکیٹڈ انداز میں. عالم آن ایئر سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا وہ آج نیوز کا ہے جس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ نے جس کے ساتھ جس طرح سمیٹا اور تھوڑے وقت میں لوگ 5 گھنٹے اس میں دیتے ہیں. آپ کا 1 گھنٹہ تھا لیکن اخلاص سے بھرپور تھا, بہت شکریہ خلوص سے بھرپور تھا. آزاد بھائی, یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ میری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے, محدود ہمارے وسائل ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پہ جو رمضان کی ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ بالکل ہم صدق کے دل سے ایک عبادت کی نیت سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ وقت یا تو ہم گھر بیٹھے سستا رہے ہوتے, کسی دنیاوی کام میں لگ جاتے, ہو سکتا ہے غیبت کر رہے ہوتے, اس سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھ کر کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں کے توسط سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہوں گا آج نیوز کے توسط سے. میں نے 8-10 سال میڈیا کے فیلڈ میں گزارے, لیکن مجھے آج نیوز اور ٹی ویژن پہ آ کے یہ پتہ چلا کہ ہوسٹ کیا ہوتا ہے. بے شک. جب آپ کی طرف سے مجھے عید کا تحفہ ملا تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ پہلی دفعہ کوئی ایسا ہو رہا ہے, مجھے یقین بھی نہیں آ رہا. آپ شرمندہ کر رہے ہیں آزاد بھائی, آپ بھائیوں کی طرح. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ الحمدللہ ہم واپس اپنی ٹریک پہ آ چکے ہیں اور اپنی سمت کو ہم نے درست کر لیا ہے. انشاءاللہ جس طرح یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں, باقی معاملات بھی بہتر بے شک. اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا یہی ہے کہ یہ جو آخری 10 ایام ہیں اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا, خوشیاں پانے کا موقع ملے.